24 نومبر 1971 کی دوپہر کو ایک غیر واضح آدمی جو خود کو ڈین کوپر کہتا ہے پورٹلینڈ اوریگون میں نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کے کاؤنٹر پر پہنچا۔ اس نے سیٹل واشنگٹن کے لیے پرواز نمبر 305 پر یک طرفہ ٹکٹ خریدنے کے لیے نقد رقم کا استعمال کیا۔ اس طرح ایف بی آئی کی تاریخ میں ایک عظیم حل طلب اسرار کا آغاز ہوا۔ السلام علیکم دوستو، اسامہ عربی کے چینل پر پھر سے خوش آمدید۔ کوپر ایک خاموش آدمی تھا جو 40 کی دہائی کے وسط میں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سیاہ ٹائی اور سفید شرٹ کے ساتھ بزنس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے ڈرنک کا آرڈر دیا، بربن اور سوڈا۔ جب فلائٹ ٹیک آف ہونے کا انتظار کر رہی تھی، سپہر 3 بجے کے تھوڑی دیر بعد اس نے ملازمہ کو ایک نوٹ دیا جس میں بتایا گیا تھا کہ اس کے بریف کیس میں بم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ وہ ملازمہ دنگ رہ گئی۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا اسے بتایا گیا تھا۔ ایک سستا سا بریف کیس کھولتے ہوئے کوپر نے اسے تاروں اور لال رنگ کی لاٹھیوں کی ایک جھلک دکھائی۔ کوپر نے ملازمہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس پر وہ لکھے جو اس نے بتایا ہے۔ وہ ہوائی جہاز کے کپتان کو ایک نیا نوٹ دے رہی تھی جس میں $20 کے بل میں 4 پیراشوٹ اور $2 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا۔ جب فلائٹ سیٹل میں اتری تو ہائی جیکر نے پرواز کے 36 مسافروں کو رقم اور پیراشوٹ کے عوض بدل دیا۔ کوپر نے عملے کے کئی ارکان کو دیکھا اور ہوائی جہاز نے دوبارہ اڑان بھری۔ میکسیکو سٹی کے لیے راستہ طے کرنے کا حکم دیا۔ سیٹل اور رینو کے درمیان رات 8 بجے کے بعد ہائی جیکر نے ناقابل یقین کام کیا۔ وہ پیراشوٹ اور تاوان کی رقم کے ساتھ ہوائی جہاز کے پچھلے حصے سے کود گیا۔ پائلٹ بحفاظت لینڈ کر گئے، لیکن کوپر رات میں غائب ہو گیا اور اس کی حتمی قسمت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ ایف بی آئی کو دوران پرواز جرم کا علم ہوا اور اس نے فوری طور پر ایک وسیع تحقیقات شروع کی جو کئی سال تک جاری رہی، اور اس مشن کا نام تھا نورجیک۔ نارتھ ویسٹ ہائی جیکنگ کے لیے ایف بی آئی نے سینکڑوں لوگوں کے انٹرویو کیے، ملک بھر میں لیڈز کا پتہ لگایا اور ثبوت کے لیے ہوائی جہاز کی جانچ بھی کی۔ ہائی جیکنگ کی 5 سالہ سالگرہ تک ایف بی آئی نے 800 سے زیادہ مشتبہ افراد پر غور کیا اور 2 درجن کے علاوہ تمام کو زیر غور لایا۔ ایف بی آئی فہرست میں سے ایک شخص رچرڈ فلیورڈ مکوئے اب بھی بہت سے لوگوں میں پسندیدہ ہے۔ ہم نے کوپر کی پرواز کے 5 ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد اسی طرح کے ہوائی جہاز کی ہائی جیکنگ اور پیراشوٹ کے ذریعے فرار ہونے پر مکوئے کا سراغ لگایا اور گرفتار کیا، لیکن مکوئے کو بعد میں مسترد کر دیا گیا کیونکہ وہ 2 فلائٹ اٹینڈنٹس کے ذریعے فراہم کردہ کوپر کی تقریباً ایک جیسی جسمانی وضاحتوں سے میل نہیں کھاتا تھا اور دیگر وجوہات کی بنا پر شاید کوپر ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے سے نہیں بچ سکا۔ انویسٹیگیشن کرنے والوں کا کہنا یہ تھا کہ شاید کوپر ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے سے نہیں بچ سکا۔ بہرحال اس نے جو پیراشوٹ استعمال کیا تھا کوپر اس کو استعمال نہیں کر پایا۔ اس کے کپڑے اور جوتے کسی نہ کسی طرح اتر نہیں سکے ہوں گے اور اس نے رات کے وقت جنگل والے علاقے میں چھلانگ لگا دی تھی، ایک تجربہ کار پرو کے لیے ایک خطرناک تجویز جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوپر ایسا نہیں تھا۔ اس نظریے کو 1980 میں اس وقت مزید فروغ ملا جب ایک نوجوان لڑکے کو $20 کے بلوں سے بھرا ایک بوسیدہ پیکج ملا جو تاوان کی رقم کے سیریل نمبروں سے ملتا جلتا تھا۔ بظاہر یہ پریس کا تخلیق کردہ ایک افسانہ تھا۔ ہم نے کوپر کے ابتدائیہ والے آدمی سے سوال کیا، لیکن وہ ہائی جیکر نہیں تھا۔ ہائی جیک اور گمشدگی ایک دلچسپ معمہ بنی ہوئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے۔ دوستو، اس کہانی کی سچائی بھی ڈین کوپر کے ساتھ چلی گئی۔ آخر کہاں گیا ڈین کوپر؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ ڈین کوپر اب تک کسی کو نہیں مل پایا، نہ زندہ نہ مردہ۔ اگر وہ مر گیا تو اس کی لاش کہاں گئی؟ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ دوستو، ڈین کوپر تو نہیں ملا، مگر ہمارا اور آپ کا ساتھ اب تک قائم ہے، اور اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل اسامہ عربی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم یوں ہی ساتھ رہیں۔